کریم میرے بھائی نے ایک حدیث پڑھی تھی فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. یہ حدیث میرے بھائی نے پڑھی ہے اپنے ابتدا میں نے کہا ہے کہ اس کی صحیح سند پیش فرمائیں. میں اب کہتا ہوں کہ اس کی صحیح سند پیش فرما دیں, اس کی صحیح سند پیش فرما دیں, یہ میرا آپ سے مطالبہ ہے. اس کے بعد میرے بھائی نے روایت پیش کی ہے صحیح بخاری سے, اور وہی روایت ابن خزیمہ, ابن شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ اور ابن ابان, یہ 4 کتابوں سے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کی ہے. اب میرے بھائی نے دعویٰ کیا کیا تھا, یہ دعویٰ لکھا ہوا ہے. میری انشاءاللہ الرحمن جتنی بھی روایات آپ نے سنی ہیں اور جتنی سنیں گے وہ دعوے کے مطابق ہوں گی انشاءاللہ. اور دعویٰ انہوں نے کیا لکھا ہے, نماز میں رکوع جاتے, رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع دین کا ترک ثابت ہے, لیکن اپنے دعوے پر ترک والی اب تک حدیث نہیں سنا سکے. اللہ کی قسم یہ اہل حدیث طالب علم پیشین کوئی کرتا ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا, سورج اپنی جگہ چھوڑ دے گا, قیامت آ جائے گی, اور اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک صحیح حدیث آپ پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے نماز شروع کرتے وقت, رکوع جاتے ہوئے, رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع دین چھوڑ دیا. اور جو میرے بھائی نے حدیث پیش کی ہے اس حدیث میں فرماتے ہیں ذکر نہیں, پہلی کا ذکر ہے باقیوں کا ذکر نہیں. انہوں نے خود مان لیا ذکر نہیں, بات ترک کی ہے, عدم ذکر کی نہیں. اور یہ مسلمان قاعدہ ہے, عدم ذکر سے عدم شے مستلزم نہیں. اور اس حدیث میں ہاتھ کہتے ہیں نبی کی نماز کا صحابی نے نقشہ کھینچا, صحابی نبی پر جھوٹ تو نہیں بول سکتا, تو اس حدیث میں ہاتھ باندھنے کا کہاں پر ذکر ہے, وہ ذرا مجھے ہاتھ باندھنے کا ذکر نکال دے. اور پھر اس کے بعد قرات کا کہاں پر ذکر ہے, قرات, اور پھر قرات اور نماز کی تسبیحات مجھے اس حدیث میں سے نکال کر دے. نہ تسبیحات ہیں, نہ قرات ہے, اور نہ ہی ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے. آپ کہیں گے ہاتھ باندھنے کا ذکر دوسری حدیث میں ہے, میں بھی کہوں گا رفع دین کرنے کا ذکر پیغمبر محمد الرسول اللہ کی دوسری حدیث میں ہے. یہ آپ کی دلیل تب پڑے گی جب آپ ہاتھ باندھنے کا ذکر اس حدیث میں سے نکال کر دکھائیں گے, آپ قرات کا ذکر اس حدیث میں سے نکال لیں گے, آپ تسبیحات کا ذکر اس حدیث میں سے نکال لیں گے. اب پہلے صحیح بخاری, صحیح مسلم, یہ صحیح ابن حبان, اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جب نماز شروع کرتے رفع دین کرتے کندھوں کے برابر, جب تکبیر کہتے رکوع کے لیے رفع دین کرتے, اور اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے. وقال سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے. وکان لا یفعل ذلک فی السجود, اور سجدوں میں اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم رفع دین نہ کرتے. ابن عمر کی حدیث سنائی, وائل بن حجر کی حدیث سنائی, مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہم کی حدیثیں میں نے سنائی ہیں. پھر اس کے بعد اب یہ ابو حمید الساعدی کی جو آپ نے حدیث سنائی ہے, یہ ابو حمید الساعدی, یہ ان کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. اخبرنا ابراہیم بن علی الحزاری بساریۃ قال حدثنا عمرو بن علی الفلاس قال حدثنا یحییٰ بن سعید القطان عن عبد الحمید بن جعفر. یہ عبد الحمید بن جعفر کون ہے جن کے متعلق علامہ علی نے لکھا ہے یہ حسن, یہ سکہ ہے, اور علامہ ذیلی نے لکھا ہے یہ حسن درجے کا ہے. یہ عبد الحمید جعفر ہے, جمہور نے اس کی توثیق کی ہے. پھر اس کے بعد سنیں قال حدثنی محمد بن عمرو بن عطا عن ابی حمید قال سمعته فی عشرۃ من اصحاب النبی احدهم ابو قتادہ. اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ میں یہ موجود ہیں, ابو قتادہ بھی تھے. کہتے ہیں ابو حمید انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ, میں رسول اللہ کی نماز کو تم سے زیادہ جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا یار ما کنت اقدمنا له صحبتا ولا اکثرنا له تبعا, یا تیرا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کا زمانہ سے زیادہ نہیں, اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا اتنا ساتھ ہے. تو کس طرح اللہ کے پیغمبر کی یہ صحابی کو
کہہ رہے ہیں ابو حمید صحابی ہیں، دوسرے بھی صحابہ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پر ٹھیک ہے پیش کر ہم پر اللہ کے پیغمبر کی نماز۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کان رسول اللہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اذا قام الی الصلاۃ استقبل القبلۃ ورفع یدیہ، جب اللہ کے پیغمبر نماز کے لیے کھڑے ہوتے قبلہ کی طرف منہ کرتے، رفع یدین کرتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کرتے، پھر اسی طرح جب رکوع کرتے اللہ اکبر کہتے، رفع یدین کرتے، اور اسی طرح وقال سمع اللہ لمن حمدہ ورفع یدیہ، جب رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو رفع یدین کرتے۔ اور جس حدیث کو آپ نے عدم ذکر سے نہ کرنے کی ترک کی دلیل بنایا ہے، یہ وہی صحابی ابو حمید الساعدی ہے، یہ وہی ابو حمید الساعدی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا پیارا صحابی، اہل حدیثوں کا یہ تارا، اہل حدیثوں کا امام، اللہ کے پیغمبر کی سنت بیان کرتا ہے۔ نبی محمد کریم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے، اور پھر اسی طرح کیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اذا قام من الرکعتین، اللہ کے پاک پیغمبر جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے رفع یدیہ، رفع یدین کرتے۔ اور اسی طرح یہ آپ کے سامنے میں 4 مقامات والی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ دعویٰ میں شرط تھی اپنے عمل کے مطابق، ہمارا عمل 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت سنتے جائیں عمل کے مطابق حدیث سے، اور جائیں چیلنج بازیاں دیتے جائیں۔ اخبرنا ابو عروبہ بہران حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي حدثنا عبید اللہ بن عمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه، اللہ کے پاک پیغمبر جب نماز شروع کرتے رفع یدین کرتے، جب رکوع کرتے رفع یدین کرتے، واذا قال سمع الله لمن حمدہ، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے رفع یدین کرتے، واذا قام من الرکعتین رفعهما الى منکبیہ، اللہ کے پاک پیغمبر جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو کندھوں کے برابر رفع یدین کرتے۔ یہ ابن حبان آپ نے جو ابن حبان سے حدیث پیش کی میں نے پیش کی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی اسی صحابی سے رفع یدین پیش کی ہے، اور 4 مقام ہے ابو حمید الساعدی سے، اور 4 مقام ہے اللہ کے پاک پیغمبر پیارے صحابی عبداللہ بن عمر سے، کہ اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ پھر حدیث سنے اخبرنا محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، یہ ان کے استاد ابن خزیمہ کہتے ہیں مجھے میرے پیارے استاد صحیح ابن خزیمہ والے نے حدیث سنائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن عبد الاعلی سنانی نے حدیث سنائی، قال حدثنا معتبر بن سلیمان قال سمعت عبید اللہ بن عمر عن ابن شہاب عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاة، اللہ کے پاک پیغمبر جب نماز میں داخل ہوتے رفع یدین کرتے، جب رکوع کرتے رفع یدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے، واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ، اللہ کے پاک پیغمبر 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو کیا کرتے؟ رفع یدین کرتے۔ اور یہ دیکھو اہل حدیث کا عمل ہے، دعوے میں عمل لکھا ہوا ہے، دعوے میں یہ نہیں لکھا ہوا فجر کی رکھتے۔ میں نے تو سمجھایا کہ ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، جس طرح فجر ہے، جس طرح نوافل ہے، تحیۃ المسجد ہے، تراویح ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ حدیث میں یہ ہے۔ میں نے اپنے عمل کی وضاحت کی ہے نمازوں کے ذریعے، یہ سوال باطل ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سے میں نے پیش کیا ہے۔ نماز کے شروع میں رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور تیسری رکعت کے شروع میں، یہ اہل حدیث کا عمل ہے، اہل حدیث کا نہیں، یہ صحابہ کا ہے، صحابہ کا نہیں، یہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیثیں سنتے جاؤ اللہ کے پاک پیغمبر کی، یہ اہل حدیث ہے۔ فلانت ربنا اعداد رمل علی من رد قول رسول اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو رسول کے قول کو رد کرتا ہے ریت کے ذرات کے برابر اس پر لعنتیں ہوں۔ حدثنا ابو جعلہ قال حدثنا ابراہیم بن الحجاج، کہتے ہیں قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جہادہ قال حدثنا عبد الجبار بن وائل، یہ وائل بن حجر ہے، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، جب آپ نماز میں داخل ہوئے رفع یدیہ، آپ نے رفع یدین کیا، پھر آپ نے بکل مار لی، ثم التحف فادخل یدہ فی ثوبہ، بکل میں اپنے ہاتھ داخل کیے، فاخذ شمالہ بیمینہ، ہاتھ باندھے، پھر اس کے بعد ہے فاذا اراد ان یرکع اخرج یدیہ ورفعہما، میرے پاک پیغمبر نے چادر سے کملی سے ہاتھ نکالے
نے اور ہاتھ نکال کے رفع دین کیا، اور پھر کیا ہے ثم رکع، پھر رکوع کیا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع سے سر اٹھایا رفع دین کیا، ثم وضع وجهه والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میں نے شروع میں یہ گزارش کی تھی کہ یہ کوئی وعظ اور تقریر کی مجلس نہیں ہے کہ ہم خطیبانہ رنگ میں گفتگو کریں، ٹھیک ہے جی، اور ہمیں حرج بھی کوئی نہیں ہے اس بات پر، آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ رفع دین سمجھ میں آ جائے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج صرف ثبوت رفع دین پر مناظرہ نہیں ہونا، مناظرہ اس بات پر ہونا ہے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع دین کیا۔ اہل حدیث ادونیہ میں تھے تنزیہ جملے نہیں کس رہا، آپ تپے نہیں، آپ تب اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں آپ سے کہ یہ کہ نا مطلب وہ بات صاحب کہہ دیں، جب میں طنز کروں گا میں نے کہا مطلب یہ ہے، آپ نے کہا ہاں یہ اب ٹھیک ہے نا، تو اس لیے میں کہتا ہوں نا ایسی بات نہیں، مولانا اردو کی زبان میں غصہ کا لفظ بھی ہے، میں کہتا ہوں بات سمجھو۔ آپ نے اصول بیان کیا تھا کہ خصم کو ایسی بات سے الزام دینا جس کو وہ بات مانتا ہو، مناظر کو حق کیسے لے کے پیش کرے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی آپ مانتے ہیں، امام بخاری کو بھی مانتے ہیں، تو میرے مناظر نے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت پیش کی ہے، امام بخاری کی کتاب سے پیش کی ہے۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکوع والا رفع دین کیا تو آپ مانتے ہیں، تو رفع دین وکل کی آپ اس کو بھی مان لے کر امام بخاری کی یہ بات سن لو نا، اتنی بات پیش کی ہے۔ جواب سنیے، دیکھیے ایک منٹ، یہ آپ پھر دوبارہ دوہرا رہے ہیں بات کو بار بار۔ میں کہتا ہوں آپ یہ نہ کہو، میں تو اس سے زیادہ ٹائم آپ لیتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ میرے موضوع نے، آپ یہ نہ کہیں کہ میرے مناظر نے منہ سے ہٹ کر بات کی ہے، اس نے آپ کو الزام دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام بخاری ہی کی کتاب سے الزام دیا کہ آپ پھر اس کو بھی مان لو، یہ بات کی۔ ہمارے مناظر نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا یہ جواب دیا تھا کہ اس میں رفع الدین جو موضوع سے متعلق ہے، رفع الدین جس پر دعویٰ لکھا ہے، رفع الدین میری بات غور سے سنیے گا، رفع الدین جو موضوع سے متعلق ہے، رفع الدین جس پر دعویٰ لکھا ہے، میری بات ذرا توجہ فرمائیے، خاموشی سے اس کو بند کر دیجیے، تھوڑی دیر ہم گرمی برداشت کر لیں گے، توجہ فرمائیے پلیز۔ ہمارے موضوع نے، ہمارے مناظر نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری شریف سے جو روایت آپ کے مناظر نے پڑھی جلد نمبر 1 صفحہ 114 سے، اس کا جواب یہ دیا، جو جواب دیا اس میں جو روایت پیش کی صرف یہ کہا عدم ذکر ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا یہ تو عدم ذکر تھی۔ اب میں آپ کو انہی صحابی سے رفع الدین کرنے کی دلیل دکھاتا ہوں، تو وہ موضوع سے متعلق تھی، جو دعویٰ انہوں نے لکھا ہے کیا، تکبیر تحریمہ کا رفع الدین اور رکوع میں جاتے وقت کا رفع الدین، رکوع سے اٹھ کر کے کا رفع الدین، یہ روایت انہوں نے اپنے دعوے کے مطابق پیش کی۔ اور آپ کے مناظر نے جو دعویٰ لکھا ہے وہ ہے نماز میں رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الدین کا ترک ثابت ہے، تو ان کو اپنے دعوے میں ایسی روایت پیش کرنی پڑے گی۔ محض عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل پیش کرنا، اس سے عدم ذکر کو ثابت کرنا کہ جی یہ عدم ذکر ہے، اس پہ اسناد پہ ہی بحث چلے گی، اور سجدوں کی بحث جو ہے وہ موضوع سے خارج ہے، الگ ہے۔ اگر آپ سجدوں کی رفع الدین پر بحث کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سجدوں کی موضوع پر، سجدوں کی رفع الدین کے موضوع پر بحث کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پر اس مناظرے کے بعد ایک اور مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، فللہ الحمد، الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہیں، لیکن اصولاً سجدوں کی رفع الدین دونوں کے دعوے سے خارج ہے، نہ ہم نے دعوے میں ذکر کیا نہ آپ نے ذکر کیا، اور متفق علیہ عمل بھی یہی ہے کہ نہ آپ سجدوں میں کرتے ہیں، ہم تو کرتے بھی نہیں ہیں، اور ہم نے اس کی دلائل پیش کر بھی دی ہیں۔ لہذا موضوع سے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں اور آپ بحث کرنے کے بجائے مناظرین کو وقت دیا جائے، مناظرین اپنے وقت پر مناظرہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ اس کی بھی اجازت ہے، پڑھتے رہے سجدوں کے مناظرے، سجدوں کے رفع الدین پڑھتے رہے، اس کی بھی اجازت ہے، وقت گزاری اگر آپ کا مقصد ہے۔ اگر موضوع کے دیکھیں، جس کے پاس اصول ہے، آسان سے انداز میں سمجھ لیجئے، جس کے پاس اپنے مدعا کی، اپنے موقف کی، اپنے مسئلے کی اصل دلیل موجود ہو، تبھی وہ کسی اور بحث میں جائے گا، نہیں جائے گا نا۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہوگی وہ کیا کرے گا؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے 3 گھنٹے بھی تو پورے کرنے نا بھائی ہیں، تو کیا کرے گا وہ؟ ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اب اگر آپ موضوع سے خارج چلنا چاہتے ہیں تو چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج کی یہ گفتگو بخیر انجام پائے، بخیر انجام پائے، اور فیصلہ کن تو ہو ہی گئی الحمدللہ۔ آپ کا موضوع سے نکلنا فیصلہ کر چکا الحمدللہ، آپ کا موضوع سے نکلنا فیصلہ
کر چکا الحمدللہ. اگر آپ نکلنا چاہتے بھی ہیں تو ہم بحث کو طول دینے کے بجائے آگے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ گفتگو کا تسلسل جاری رہے. اب آپ میں کہتا ہوں اگر میرے مناظر نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پیش کی ہے، مولانا بات سنیں، اگر میرا مناظر امام بخاری کی کتاب پیش کرے اور جس میں رکوع کے ساتھ سجدے کی بات بھی ہو، جس کے میں رکوع کے ساتھ میرا مناظر ایسی روایت پیش کرے جو امام بخاری کی ہو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہو، اور اس میں ساتھ سجدے کی بات ہو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو سجدے کی بات کہہ رہی تو منہ سے ہٹ گیا، اور آپ کے مناظر نے پہلی ٹرن میں بخاری کی روایت پیش کی تھی اور اس میں ہے وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اس میں سجدے کا تھا. شکست تمہاری ہو گئی نا پھر. ایک منٹ اگر موضوع اگر رفع الیدین سجدے والی یہ موضوع سے خارج تھی، اس کا تذکرہ جو کرے شکست ہے، تو پہلے شکست آپ کی ہو پھر ہماری. کیوں؟ اس لیے سنو نا، اس کا بھی موجود ہے. اگر جواب اس کا ہے تو جواب اس کا بھی ہے. نہیں نہیں نہیں، ایک منٹ، شروع کیسے کریں؟ نہ میں کہتا ہوں مولانا نہیں، مولانا عمر صدیق میں شروع کراتا ہوں. آپ نے کہا تھا مولانا نہیں کیسی بات کرتے ہو یار، اس کا جواب جو آپ نے بات کی ہے میں نے کب منع کیا ہے؟ بات تو سن. آپ خاموش رہیں جناب، اپنے ان پر کو میں نے آپ کو منع نہیں کیا، میرا جواب نہ دو. میں نے آپ کو منع نہیں کیا، میرا جواب نہ دو. ختم ہوئے، ان کو تنبیہ کیجئے. پہلے آپ اصولاً تنبیہ کیجئے آپ انہیں. ان کو انہوں نے مجھ سے بات کی، یہ مناظر ہیں مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ سے نہیں کر رہے. اب آپ یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، ان سے نہیں کر رہے، مجھ سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں بات دور نکل جاتی ہے، موضوع سے انڈرسٹوڈ ہے بات. ایک منٹ، اب مجھے پتہ چلا ہے مولانا کو لگتا ہے مولانا فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ دلائل دینا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا اسی میں بات ختم کرتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں صبر کریں، اس کا جواب دینا ہے. ہماری کتاب بھی تو آپ کے پاس ہے، ہم نے تو نہیں مانگی. میں نے دینا، ہم نے جواب دینا ہے. صبر کریں، دے صبر کریں. چلے دے. میں واپس نہیں رکھتا. ابھی واپس لیتے ہیں، ابھی واپس گھبرائے نہیں. نہیں ہم تو نہیں مانگتے اس طرح. میں کہتا ہوں میں نے جواب دینا شروع کیسے کریں؟ آپ نے کیوں شروع کی بات؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ وہ ہم نے حدیث پوری پڑھی، موضوع نہیں چھیڑا، حدیث پوری پڑھی. آپ جواب سن ہی نہیں رہے. مولانا ایک منٹ، میں کہتا ہوں جب آپ نے بات شروع کی ہے تو آپ کو بات سننی پڑے گی. ایک منٹ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں جز القرآن، یہ امام بخاری کی ہے. ایک منٹ، حضرت امام بخاری رحمت اللہ کا یہ جز رفع الیدین میرے ہاتھ میں امام بخاری کی ہے. جب میرے مناظر نے امام بخاری کی جز رفع الیدین صفحہ 70 سے یہ روایت پیش کی ہے عن ابن عمر انہ کان یرفع اذا رکع و اذا سجد، آپ نے کہا جی چونکہ آپ نے سجدے کا لفظ بولا ہے یہ موضوع سے خارج ہے، لہذا آپ کی ایک منٹ مولانا بات کو سمجھیں. اس حدیث کا صحیح ہونا ضعیف ہونا اس پر آپ بحث کریں، آپ کو حق حاصل ہے. میں نے آپ کے صدر مناظر کی بات کی ہے کہ آپ کے صدر مناظر نے کہا چونکہ میرے مناظر نے ایسی روایت پیش کی ہے جس میں سجدے کا تذکرہ ہے، لہذا یہ موضوع سے خارج ہے، اب تمہاری شکست ہے. میں کہتا ہوں آپ کے مناظر نے یہ روایت پیش کی صحیح بخاری سے پیش کی، اور یہ کیا روایت ہے؟ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اگر سجدے کا رفع دین بات سے خارج ہے اور اس کا تذکرہ کرنا شکست ہے تو آپ اپنی شکست لکھیں. بہت اچھے، پہلے پڑھیے، پہلی ٹرم میں لکھیں شکست لکھیے، پھر بات شروع ہوگی. دیکھیے جناب والا، میں ہاں موتا امام مالک لے دو بھائی. ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے. ارے دے دیں ان کو، روایت میں جرا کرنی ہے، دے دیں. ہاں لے لیں. مولانا صاحب نہیں ایک بندہ بولے یہ سب بولتے ہیں، یہ تو اچھا ایک منٹ میری بات سنیں. جیسے میں نے آپ کی بات سنی اس طرح میری بات سنیں. بات دراصل یہ ہے کہ موضوع جیسا کہ دعویٰ بیان کیا جا چکا شروع میں، تمام حضرات اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے.
میرے مناظر کی جہاں تک بات ہے تو وہ شکست کا مسئلہ اس لیے نہیں بنتا کہ انہوں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک روایت کو مکمل پڑھا اور بات اس میں سجدے کی مسئلے کو ڈسکس نہیں کیا. لیکن اگر آپ اس کو الزامی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، چونکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ مناظرہ آگے بڑھے، صرف اس خواہش کی بنا پر میں اس بحث کو یہی صدر کے درمیان کی جو بحث ہے اس کو یہی موقوف کرتا ہوا میں جناب صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو پھر بلا خوف و خطر آگے بات شروع کیجیے. چلیں شروع کرتا ہوں، یا آپ اپنا اعتراض واپس لے لیں یا اپنی شکست لکھ لیں. یہ کوئی بات ہی نہیں. آپ نے اعتراض کیا نا، یا اعتراض واپس لکھو، میں واپس لیتا ہوں، شکست لکھو. کی بحث کر رہے ہیں، میں بحث نہیں کر رہا ہوں. مولانا بحث آپ بھی نہیں کر رہے، بحث میں بھی نہیں کر رہا. میں نے اپنا اعتراض واپس لیا، آگے چلیے. ایک منٹ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ماشاءاللہ میں نے ہمارے جو مد مقابل مناظر ہیں انہوں نے ایک اصول بیان کیا تھا کہ عدم ذکر نفی کو مستلزم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ بات بھی انہوں نے اپنی کتاب زبیر علی زئی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ عدم ذکر نفی ذکر کو مستلزم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں نے اس پہ یہ روایت اور آپ کے صدر صاحب نے یہ بات پیش کی تھی کہ خصم کو الزام دینا جس کا وہ قائل ہے درست ہے، اس بات کو سارے مانتے ہیں. تو میرے ہاتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز لکھنے والے مولانا محمد رئیس ندوی صاحب ہیں. اس میں صفحہ 370 پر لکھتے ہیں، نیز بوقت سجدہ رفع دین کا ذکر جس روایت کو امام بخاری محفوظ کہہ رہے ہیں اس کے بنیادی روایت میں سے نافع، طاؤس، ایوب سختیانی، مجاہد، عطا، سالم، عبداللہ بن دینار، قیس بن سعد، حسن بن مسلم، حسن بصری وغیرہ بھی ہیں. اور یہ سارے کے سارے حضرات بوقت سجدہ بھی تحریمہ و رکوع کے وقت بھی رکوع کے وقت کی طرح رفع دین کرتے تھے. اور یہ دوبارہ پڑھو ذرا، ریکارڈ میں نہیں ہے، دوبارہ پڑھو. نیز بوقت سجدہ رفع دین کا ذکر جس روایت کو امام بخاری محفوظ کہہ رہے ہیں، جس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ محفوظ کہہ رہے ہیں اس کے بنیادی روایت میں سے نمبر 1 نافع، نمبر 2 طاؤس، نمبر 3 ایوب سختیانی، نمبر 4 مجاہد، نمبر 5 عطا، نمبر 6 سالم، نمبر 7 عبداللہ بن دینار، نمبر 8 قیس بن سعد، نمبر 9 حسن بن مسلم، نمبر 10 حسن بصری وغیرہ بھی ہیں. اور یہ سارے کے سارے حضرات بوقت سجدہ بھی تحریمہ اور رکوع کے وقت کی طرح رفع دین کرتے تھے. یہ 10 محدثین کا نام ہے کہ جو رکوع کے وقت رفع دین، سجدے کے وقت بھی ایسے ہی رفع دین کرتے تھے جس طرح رکوع کے وقت رفع دین کرتے تھے. میرے ہاتھ میں نسائی شریف جلد اول صفحہ 165 ہے. اس میں امام نسائی رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب رفع الیدین للسجود. اس پر ایک مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ فی صلاتہ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، کہ جب رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی رفع دین کرتے. واذا سجد واذا رفع رأسہ من السجود حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، تو جب سجدہ کرتے اور سجدہ سے سر اٹھاتے تو اس وقت بھی رفع دین کرتے. اس کی سند یہ ہے، اخبرنا محمد بن مثنى بخاری مسلم، حدثنا ابن ابی عدی بخاری مسلم، عن شعبہ بخاری مسلم، عن قتادہ عن نصر بن عاصم بخاری مسلم، عن مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ. تو بخاری مسلم کے راویوں سے یہ ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع دین کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ کی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز، اس میں بھی 10 محدثین سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہ سجدوں کے وقت بھی رفع دین کرتے تھے.
اور اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے محفوظ فرمایا ہے. سعدی کی روایت میں یہ عبدالحمید بن جعفر الجرح ہے. اور آپ نے جو ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پڑھی ہے اس کے بارے میں اس میں ایک راوی عبدالحمید بن جعفر ہے. اس کے بارے میں میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 539 پہ موجود ہے. وقال ابو حاتم، امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یحتج بہ، کہ اس سے احتیاج ہے نہیں لے سکتے، اس سے دلیل ہے نہیں پکڑ سکتے. امام ابو حاتم تو یہ فرمائے کہ اس سے دلیل ہے نہیں پکڑ سکتے، اور آپ دلیل کیسے پکڑ رہے ہیں؟ جمہور آپ نے فرمایا وکانا سفیان یضاعفہ، اور سفیان رحمہ اللہ اس کو ضعیف قرار دیتے تھے. اور میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب جلد 3 اس کا صفحہ 321 ہے. اس کے ترجمے میں لکھا ہے وکانا سفیان یضاعفہ من اجل القدری، اس کو ضعیف کہتے تھے کیوں؟ اس کا فرقہ قدریہ تھا، اور قدری کے متعلق اور جو قدریہ ہو اس کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، کہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں. مجوسیاں دی روایتاں نہ پڑھو، اپنے مسلمانوں دی روایتاں پڑھو. اور دوسری بات اس کی سند روایت پیش کریں سند سے. ہاں جی پڑھتے ہیں، کیا ادا کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ پڑھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. ابو داؤد جلد 2 صفحہ 996 سند کیا ہے؟ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم حدثنی بمنا عن ابیہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القدریۃ مجوس هذه الامة، اگر وہ مریض ہو ان کی عیادت نہ کرو. اور آگے ایک منٹ اور آگے لکھا ہے ہم شیعۃ الدجالی، وہ دجال کے شیعہ ہیں، وہ دجال کے کیا ہیں؟ دجال کے ساتھی ہیں، دجال کے گروہ ہیں. اور جو آدمی یہ دجال کا گروہ اس کی کئی سندیں ہیں، اور امام ابن جرسنا اصول میں لکھتے ہیں باب کثرت القیاسی ہو اور اصولی حدیث اب کہتے ہیں اس کی سند پڑھیں تو اس کی بہت ساری سندیں ہیں، اور وہ بھی کثرت طرق یصح ہو. اور جب کثرت طرق ہو تو نخبۃ الفکر میں لکھا ہے کہ وہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ میرے بھائی نے اپنے موقع پر ابھی تک کوئی صحیح حدیث پیش نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ الرحمن سنے فقیر کی بھی انہوں نے جو جواب دعویٰ لکھا ہے نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے، اور تیسری رکعت کے آغاز میں ترک رفع یدین کا جو ترک ہے اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے. ابھی تک کوئی حدیث پڑھی ہو؟ میں نے 4 مقامات لکھے، 4 مقامات کی حدیث میں نے سنائی ہے. انہوں نے یہ مقامات لکھے رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے، اور تیسری رکعت کے آغاز میں یہ 3 مقامات. کوئی ایک ایسی حدیث مجھے سنا دے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مقامات پر رفع دین نہ کیا ہو. اللہ کی قسم یہ سب سن رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، قیامت آ سکتی ہے. کوئی مائی کا لال ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتا جس میں ذکر ہو اللہ کے پیغمبر نے رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے رفع الیدین نہیں کیا. تیسری رکعت کے شروع میں اللہ کے پیغمبر نے رفع یدین نہیں کیا. دوسری رکعت کے بعد تیسری کے آغاز میں اللہ کے پیغمبر نے رفع یدین نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا کہ سجدوں کی رفع الیدین. میرے بھائی اگر سجدوں کی رفع الیدین ثابت ہے تو آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، اس حدیث پر عمل کرتے ہیں. اہل حدیث نے جو حدیث پڑھی ہے اس پر عمل کرتے ہیں. ہم رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے تیسری رکعت کے آغاز میں رفع یدین کرتے ہیں، سجدوں میں رفع یدین نہیں کرتے. اور پھر آپ نے جو حدیث پیش کی ہے جز القراءت کے حوالے سے، امام بخاری اور وکیع کا آپس میں ملنا ملاقات ثابت کرے. امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں 194 میں، اور یہ فوت ہو رہے ہیں 196 میں 197 میں. ابھی انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. لہذا یہ بات سن لیں. اور پھر عمری ہے
تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے عمری کو ضعیف لکھا ہے. یہ میرے سامنے تقریب التہذیب ہے. عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن خطاب ابو عبد الرحمن العمری المدنی ضعیف، یہ ضعیف ہے. اور وکی اور بخاری کی ملاقات ثابت نہیں ہے. ایک بندہ جو پیدائش سے پہلے مر جائے اس سے کیسے ملاقات ثابت ہو سکتی ہے؟ میں کہہ دوں کہ میری قائد اعظم سے ملاقات ثابت نہیں ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ انہوں نے روایت پیش کی ہے سجدوں میں رفع الیدین کرنے کی، اس میں قتادہ مدلس ہے، اور مدلس کا عنعنہ کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہوتا ہے. میں نے ابو حمید الساعدی کی روایت پیش کی. ابو حمید الساعدی کو جمہور نے ثقہ کہا ہے اور سفیان نے اس کو قطریہ ہونے کی وجہ سے ضعیف کہا. آپ کے شیخ سرفراز نے اثر الکلام میں لکھا ہے قطریہ ہونا کوئی جرح نہیں، قطریہ ہونا کوئی جرح نہیں. اور یہ آپ کا عینی حنفی ہے. یہ لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے وقال ابن معین وابن سعد ثقۃ، اور ابن معین اور ابن سعد نے اس کو ثقہ کہا ہے. یہ آپ کا ذیلی حنفی یہ کیا کہتا ہے؟ عبد الحمید جعفر جو ہے ولکن وثقہ اکثر علماء نے اس کی کیا کی ہے؟ توثیق کی ہے. اور میزان کا حوالہ دیا اور خیانت کی. یہ سوادھا اشارہ ہے ذہبی کا صحیح ہونے کا. یہاں پہ لکھا ہے قال النسائی لا باس بہ، اور اسی طرح احمد نے کہا، ابن معین نے ثقہ کہا اس کو. اور تم نے یہ کیوں نہ پڑھا؟ اپنے بزرگ کی بات کیوں نہ پڑھی؟ تم نے یہ حوالہ اور پھر یہ قدریہ والی جو روایت القدریہ تو مجوس و حاضر الامتی، یہ اس میں عبدالعزیز بن ابی حاتم جو ہے قال حدثنی بمنا عن ابی ہے عن ابن عمر. یہ دیکھیں کہتے ہیں وابن عمر وابن عمر ابن العاص ولم یسمع منہما، انہوں نے تو ان سے سنا ہی نہیں. تم ایسی روایتیں پیش کرو جو ضعیف ہو. میں اب یہ کہاں پہ شرائط، یہ شرائط میں لکھا ہے. یہ شرط نمبر کیا ہے؟ شرط نمبر اس میں کیا لکھا ہے؟ شرط نمبر 8 نکالے. حضرت صدر مناظر پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث پر مبنی پیش کردہ ذرہ کا جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، ورنہ کوئی فریق اگلی دلیل پیش نہیں کر سکتا. میں نے عمری کو ضعیف ثابت کیا ہے. میں نے وکی پر اور امام بخاری کے ملاقات پر الزام رکھا ہے. تب تک مناظرہ کے نہیں چلے گا. میں نے تمہاری قدریہ والی روایت پر جرح کی ہے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد کی اگر صحیح سند پیش کرو 1000 کا انعام دوں گا، 1000 کا انعام دوں گا، 1000 کا انعام دوں گا. آپ کے شیخ سرفراز نے یہ صفحہ نمبر 131 پر لکھا ہے ایسے راوی جو شیعہ مرجی قدری وغیرہ ہیں صحیح ہیں، ان میں ان کی بے شمار روایتیں موجود ہیں. یہ ان کے ذوف کی وجہ نہیں ہے. یہ شیخ الزام الخصم میں اور میرے بھائی مناظرہ آگے نہیں چلے گا جب تک عمری والی روایت کو تم صحیح ثابت نہیں کرو گے. یہ تمہاری شکست ہے، یہ تمہاری شکست ہے. کیا لکھا ہے آج بولنے دو، طالب علم کو بولنے دو. حوالہ یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے. یہاں پہ لکھا ہے 8 نمبر شرط حضرت صدر مناظر جملہ احباب دیوبند پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث پر مبنی پیش کردہ ذرہ کا جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، ورنہ کوئی فریق دلیل اگلی پیش نہیں کر سکتا. اور پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ شرائط سے انحراف کسی بھی فریق کی شکست ہوگی. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی ہے. اب سنتے جاؤ. یہ اہل حدیث بچہ حدیث سے پڑھتا جائے گا، سناتا جائے گا. یہ سنا اللہ کے پیغمبر کی حدیث. ابن عمر اللہ کے پیغمبر سے بیان کرتے ہیں انہو کان یرفع یدیہ اذا دخل فی الصلاۃ واذا اراد ان یرکع واذا رفع راسہ من الرکوع واذا قام من الرکعتین یرفع یدیہ فی ذلک کلہ حذو المنکبہ
اللہ کے پاک پیغمبر نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع دین کیا کرتے تھے. یہ ابن خزیمہ. اور دیکھو آج صحیح بھی اہل حدیث کے نصیبے میں صحیح، پہلے صحیح بخاری پڑھی ہے اور پھر صحیح مسلم پڑھی ہے، پھر یہ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، یہ میں نے حدیث کی کتابیں صحیح 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 اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنائی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں آغاز میں رفع دین کیا کرتے تھے. سنتے جاؤ حدیثیں. یہ ہمارے امام شیخ الاسلام، محدث، مفسر، اور جن سے محبت کرنا، یہ جن سے محبت کرنا، یہ فقیہ امت، جن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اخبرنا ابو طاہر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیخ الاسلام محدث، اخبرنا ابو طاہر حدثنا ابو بکر حدثنا ابو زہیر عبد المجید بن ابراہیم السندہ پڑھن دیو حدثنا شعیب یعنی ابن یحییٰ اخبرنا یحییٰ بن ایوب عن ابن جریج عن ابن شہاب عن ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث انہو سمع ابا ہریرہ، انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ کہتے اللہ کے پیغمبر جب نماز شروع کرتے رفع دین کرتے، جب رکوع جاتے رفع دین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے رفع دین کرتے، اور اسی طرح وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اللہ کے بعد پیغمبر دو رکعتوں کے بعد رفع دین کرتے. ابو ہریرہ سے اور حضرت وائل سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے، مالک بن حویرث سے، اور یہ ہماری آنکھوں کے تارے آج پتہ چل رہا ہے صحابہ کن کے ساتھ ہے، نبی کا ساتھ کن کا ہے. آج ابھی تک کوئی اپنے موقع پر دلیل پیش نہیں کی. اگر سجدوں کی رفع دین ہے تو مان کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں کو ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے ولا یرفع فی السجود ولا یرفع حین یسجد ولا یرفع حین یرفع رأسہ من السجود. نہ سجدہ جاتے، نہ سجدوں کے درمیان، نہ سجدوں کے اٹھ کر اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے یہ محدث زبیر علی زئی، اللہ اس پہ رحمتیں کرے، یہ ساری اس کی برکتیں ہیں. اور اہل حدیث کو اس نے تاڑ دیا ہے، باطل فرقوں کو بانٹ دیا ہے یہ محدث. اور اس نے اپنی کتاب میں اس روایت کو منقطع لکھا ہے. یہ عمری والی روایت مناظرہ آگے نہیں چلے گا، مناظرہ آگے نہیں چلے گا جب تک اس کا جواب نہیں آئے گا. ابھی تک کوئی اپنے موقع پر دلیل پیش نہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. ایک منٹ ذرا کرنی ہے بات، میں نے کہا کرنی ہے، وہ مطالبہ کیا ہے نا، ختم کرا چلے. ہاں جی چلے آپ جاری رکھیں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. ماشاءاللہ بھائی جو روایات پیش کر رہے ہیں یہ ان کے دعوے کے مطابق ہے ہی نہیں، اس لیے ان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چاہے جتنی مرضی حدیث پڑھتے رہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع نماز میں رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے شروع میں رفع دین کرنا سنت متواترہ سے ثابت ہے، یعنی حضور نے ہمیشہ لگاتار کیا. اب اس پر میں نے 4 سوال کیے تھے جو ابھی کے ابھی جوں کے دوں باقی ہیں. سنت کی تعریف نہیں کر سکے. ایک اعتراض میں نے یہ کیا تھا، اور پھر 2 رکعت اور 3 رکعت کے متعلق یہ حدیث ہے، اس کو نہ قرآن سے ثابت کر سکے نہ حدیث سے. تیسرا سوال میں نے کیا تھا کہ بخاری کی صحت پر اجماع ہے، اس کو نہ قرآن سے ثابت کر سکے نہ حدیث سے ثابت کر سکے. یہ 4 سوال میں نے کیے. اب انہوں نے جو روایات پڑھی ہیں اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں. ایک انہوں نے روایت پڑھی ہے بنیادی طور پہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک روایت پڑھی ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تیسری روایت پڑھی ہے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک روایت پڑھی ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک روایت پڑھی ہے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ 5 صحابہ سے انہوں نے روایت پڑھی ہے.
اب سن لیجئے، ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہ میں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں عبد الحمید بن جعفر ایک راوی موجود ہے، عبد الحمید بن جعفر راوی موجود ہے، اس پر میں نے جرح نقل کی تھی کہ امام سفیان رحمہ اللہ اس کو ضعیف قرار دیتے تھے اور کہتے تھے یہ قدری ہے، یضاعفہ من القدری، اور میں نے اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ قدریہ جو ہے وہ اس امت کے مجوسی ہیں، اور انہوں نے اس حدیث کے مقابلے میں شیخ صاحب کی کتاب پیش کی، میں نے نبی کی بات پیش کی، انہوں نے امتیوں کے اقوال پیش کیے، میں نے نبی کی بات سے ثابت کر دیا کہ مجوسی کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اچھا جی، ایک بات تو یہ جو ان کی روایت ہے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ تو ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عبد الحمید بن جعفر ربما اخطا ہے، کیا ہے؟ یہ کبھی کبھی غلطی کر جاتا تھا۔ اب ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، اس میں اس کو غلطی لگ گئی، کیونکہ یہی روایت صحیح بخاری جلد اول صفحہ 114 پر موجود ہے، اور اس میں عبد الحمید بن جعفر نہیں ہے، اس لیے وہاں رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور تیسری رکعت کا رفع دین بھی نہیں ہے، تو اس کو اس میں غلطی لگ گئی، تو یہ روایت ان کے کام کی نہیں ہے۔ اب بخاری کی جو دو روایتیں پڑھی تھی اس کا جواب سن لیں۔ ایک روایت پڑھی تھی مالک بن حبیرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک پڑھی تھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام نسائی رحمہ اللہ یہ دونوں روایتیں لے کر آئے ہیں، نسائی جلد اول ہے، صفحہ 158۔ اب اس میں باب انہوں نے قائم کیا رفع الیدین للرکوع، اس میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں، اور امام نسائی رحمہ اللہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اب انہوں نے ایک روایت امام مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے باب رفع الیدین میں، اور دوسری حدیث سالم کے طریق سے لے کر آئے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ یہ دو حدیثیں نقل کی، اور اس کے آگے انہوں نے باب باندھ دیا، باب ترک ذالک۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے باب قائم کر کے بتلا دیا کہ میرے استاد محترم نے امام بخاری رحمہ اللہ جو اپنی بخاری میں حدیث لے کر آئے ہیں، ترک ذالک وہ متروک ہے، وہ ہمیشہ اس میں نہیں ہے۔ اب سنیے، اس کے بعد باب قائم کیا، بلا دلیل نہیں کیا، بلکہ آگے حدیث پاک لے کر آئے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ اخبرنا سوید بن نصر حدث ٹائم روکو، میں کہہ رہا ہوں جواب مشکل ہو جائے گا۔